سورۃ المائدہ کے اندر بنیادی طور پر یہ مضمون ذکر تھا نفی شرک فعلی، کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔ یہ بنیادی مضمون ذکر تھا۔ اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، امام راضی رحمہ اللہ تفسیری کبیر میں آیت مذکورہ کا ربط بیان کرتے ہیں کہ اس سے قبل اہل کتاب کے دو عیوب ذکر ہو گئے۔ ایک عیب جرأت علی المعاصی، کہ وہ گناہوں پر زیادہ جری ہوتے تھے اور گناہ کرتے تھے، اور دوسرا عیب اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر فخر کرنا۔ آیت نمبر 18 میں گزر گیا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں پر جرأت نہ کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور قرب حاصل کرو جہاد کے ساتھ۔ اپنے بڑوں کے اعمال پر فخر نہ کرو بلکہ خود کچھ اعمال کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ہے ربط یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ما قبل کے ساتھ۔ اب یہاں پر بعض حضرات ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس سے وسیلہ بالذوات الفاضلہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی نیک شخص کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا، قطع نظر اس بات کے کہ ہم دلائل ذکر کریں۔ احناف کے ہاں وسیلہ بالذوات الفاضلہ مکروہ تحریمی ہے۔ فقہ کی جتنی کتب ہے اس میں آپ نکالیے کتاب الکراہیت، اس میں یہ تصریح موجود ہے وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ وَبِحَقِّ النَّبِيِّ وَبِحَقِّ وَلِيٍّ، کہ مکروہ ہے کسی کے لیے کہ دعا میں وہ یہ کہے کہ فلاں کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، ولی کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں۔ یہ مکروہ تحریمی ہے عند الاحناف بھی۔ اب اس آیت سے جو حضرات وسیلہ بالذوات الفاضلہ ثابت کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک حوالہ صرف کافی ہے، وہ ہے حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر بیان القرآن کا۔ حضرت فرماتے ہیں اس میں مسالک السلوک میں کہ اس آیت کا وسیلہ بالذوات الفاضلہ کے ساتھ کوئی مس اور تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کا وسیلہ بالذوات الفاضلہ کے ساتھ کوئی مس اور تعلق نہیں ہے، لہذا جو حضرات اس آیت سے وسیلہ بالذوات الفاضلہ ثابت کرتے ہیں وہ لوگ بہت بڑی خطا پر ہے، بلکہ وہ لوگ خطائے عظیم پر ہے۔ اس کے بعد ہم اس آیت کے متعلق مفسرین کے آراء اور توجیحات کو ذکر کریں گے کہ مفسرین نے وابتغوا الیہ الوسیلہ سے کیا مراد لیا ہے۔ دیکھیں وسیلہ کا جو لفظ ہے یہ لغت کے اعتبار سے بمعنی قربت کے ہے۔ الوسیلہ القربہ، وسیلہ کہتے ہیں قربت کو، نزدیکت کو۔ یہ باقاعدہ عربی لغت کے اعتبار سے بھی اس کا یہ معنی ہے وسیلہ بمعنی قربت۔ جیسا کہ ایک سالک کہتا ہے وَلَمَّا عَصَيْنَا بِالسُّيُوفِ تَقَطَّعَتْ وَسَائِلُ كَانَتْ قَبْلُ سَلِمًا حَبَالُهَا۔ اب یہاں پر وسائل کا معنی ہے قربت۔ اسی طرح یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے طرف قربت تلاش کرو، اللہ کے طرف نزدیکت تلاش کرو۔ اب مفسرین نے
یہاں پر وسیلہ سے کون سا معنی مراد لیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مفسرین کیا فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دین کا نچوڑ دو باتوں میں ہے۔ نمبر 1 ترک منہیات، کہ آدمی گناہوں کو چھوڑے، اور اس کے طرف اشارہ ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں کو چھوڑو، منہیات کو چھوڑو۔ اور دوسرا امر ہے مأمورات کو بجا لانا، وفیہ اشار بقولہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اور دوسرے امر کے طرف اس آیت میں اشارہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے طرف قربت تلاش کرو، اور قربت یہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد وسیلہ بالاعمال مراد ہے۔ امام راغب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں، حقیق الوسیلۃ الی اللہ مراعات السبیل بالعلم والعمل، کہ وسیلہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی علم اور عمل کے ساتھ اللہ کے طرف پہنچے، اللہ کا راہ تلاش کرے علم اور عمل کے ساتھ۔ اس طرح خطیبی شربینی لکھتے ہیں، وابتغوا الی الوسیلہ اطلبوا ما تتوسلون من فعل الطاعات وترک المعاصی، کہ تم تلاش کرو ما تتوسلون، جس کے ذریعے سے تم قربت حاصل کرو، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من فعل الطاعات، نیک اعمال کرو، وترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑو۔ اس طرح کتاب التسہیل میں ابن جوزی فرماتے ہیں، وسیلہ کہتے ہیں ما یتوسل به ویتقرب الی اللہ تعالی من الاعمال الصالحہ والدعاء۔ وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے طرف قربت تلاش کرے نیک اعمال کے ساتھ، اسی طرح آدمی گناہوں کو چھوڑے، یہ ہے وسیلہ۔ روح المعانی میں ہے، وسیلہ بروزنی فعیلہ من فعل الطاعات وترک المعاصی، نیک اعمال کرو، وترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑو، یہ ہے وسیلہ۔ اس طرح تفسیر نظم الدرر میں بھی ہے، اس طرح تفسیر اضواء البیان میں بھی ہے، تفسیر مزاری میں بھی ہے کہ اعلم ان جمہور العلماء التقریب بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، کہ جمہور علماء نے یہی معنی مراد لیا ہے کہ وسیلہ کا معنی یہ ہے امتثال الاوامر واجتناب النواہی، آدمی نیک اعمال کو بجا لائے اور گناہوں کو چھوڑے، یہ ہے وسیلہ۔ اب جو حضرات اس سے وسیلہ بالذوات الفاضلہ ثابت کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے استغاثۃ المحبوس من المحبوس۔ ایک آدمی خود قید میں ہے اور آپ جا کر اس سے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ وہ تو خود جیل میں ہے، وہ تو خود دشمن کے پنجے میں ہے۔ تو جو لوگ مردوں کے پاس جا کر ان سے دعائی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کہ استغاثۃ المحبوس من المحبوس۔ اب احادیث سے جس وسیلے کا اس بات ہے وہ وسیلہ بالاعمال ہے۔ وہ حدیث غار آپ نے سنا ہوگا کہ 3 آدمی تھے، کسی غار میں ان کا جانا ہوا، جب رات کو غار میں سوئے تو ایک چٹان آ گیا اور اس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے کہا کہ اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو اللہ کے سامنے۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے تو اور کوئی اعمال نہیں ہے، بلکہ صرف میرے بوڑھے والدین تھے، میں دن کو کماتا تھا، رات کو جب جاتا تھا تو ان کو کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاخیر ہوئی، جب میں چلا گیا میرے والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس کے سرانے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا، حال یہ کہ میرے بچے رو رہے تھے، میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کے رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ تو وہ چٹان تھوڑا سا ہٹ کیا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میرا کوئی عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک چچزاد بہن تھی، میں ان پر عاشق تھا۔ ایک مرتبہ
وہ مجبور ہو گئی، میرے پاس آ گئی، اور میں نے جب غلط کام کا ارادہ کیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈریے، میں نے اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے سوال کیا اے اللہ میرے تو کوئی اعمال نہیں تھے، صرف ایک ہی عمل تھا، میں مالک تھا، میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے، ایک مزدور نے کام کیا، اپنا اجرت نہیں لیا، چلا گیا، بہت عرصہ بعد آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈریے اور مجھے میرا اجرت عطا کرے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے وہاں پر اس میں جو غلام ہے، بکری ہے، بیڑ ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرے۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ آپ کے ان پیسوں سے میں نے کاروبار شروع کیا تھا اور اب اتنے ہو گئے یہ۔ پھر کہنے لگا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ پتھر ہٹ گیا مکمل طور پر۔ اب دیکھیے اگر وسیلہ بالذوات الفاضلہ جائز ہوتی تو وہ کسی ولی کا وسیلہ دے کر سوال کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے سوال کیا۔ اس سے معلوم ہوا وسیلہ بالاعمال تو درست ہے، لیکن وسیلہ بالذوات الفاضلہ یہ صوفیہ کا اختراع ہے، یہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس اللہ، وابتغوا تلاش کرو الیہ اس کے طرف، الوسیلہ قربت، رب کا قرب ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض اگر ہو جائے ان کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے سب، ومثلہ اور اس کے مثل معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ تاکہ یہ لوگ فدیہ دے اس کے ذریعے سے قیامت کے دن کے عذاب سے، تو ما تقبل منہم ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کی جائے گی، ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب دردناک، یریدون یہ لوگ ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے، ان یخرجوا من النار کہ آگ سے نکلے، وما هم بخارجین منہا حال یہ ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس سے نکلنے کا، ولہم عذاب مقیم ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما والسارق اور وہ مرد جس نے چوری کی، والسارقۃ وہ عورت جس نے چوری کی، فاقطعوا ایدیہما ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ لو، جزاء بما کسبا یہ سزا ہے بسبب اس کے جو انہوں نے کی ہے، نکالا من اللہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم جس نے توبہ کیا ظلم کے بعد، واصلح اپنے عمل کو درست رکھا، فإن اللہ یتوب علیہ یقینا اللہ اس پر مہربانی فرمائیں گے، ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم اے آپ یقین نہیں کرتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یقینا خاص اللہ کے لیے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء اللہ سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر جو جلدی کرتے کفر کے کاموں میں، من الذین قالوا آمنا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے زبانوں سے، ولم تؤمن قلوبہم حال یہ ہے کہ ایمان نہیں لا چکے ان کے دل مطمئن نہیں ہے، ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے۔ ومن الذین یہ ان لوگوں میں سے عادو جو یہودی تھے، سماعون للکذب سماعون یہ لوگ غلط بات سننے کے لیے گئے، سماعون آپ کی باتیں سنتے ہیں، للکذب جھوٹ بنانے کے لیے، سماعون للکذب سماعون لیکذبوک یہ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں للکذب تاکہ آپ پر جھوٹ باندھیں گے، سماعون لقوم آخرین یہ لوگ باتیں سنتے ہیں لقوم آخرین دوسرے قوم کے لیے جو کہ کافر ہے، ان کے لیے یہ لوگ باتیں سنتے ہیں تجسس کے لیے،
لم یاتوک ایسی قوم جو تمہارے پاس نہیں آئی ہے، یحرفون الکلمہ یہ لوگ تحریف کرتے ہیں کلمات کا، من بعد مواضع ان کے جگہوں کے بعد، یعنی ان کے صحیح معنی متعین ہونے کے بعد پھر بھی یہ لوگ ان میں تعویل کرتے ہیں۔ یقولون یہ لوگ کہتے ہیں نوتی تمہارا فخذوہ اگر تمہیں اس طرح حکم دیا جائے فخذو تو اس کو قبول کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا اگر تمہیں اس طرح حکم نہ دیا جائے فاحذروا بس تم بچ کر رہو اس سے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ہرگز آپ اختیار نہیں رکھیں گے اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے شیئاً کسی چیز کا، اولئک الذین یہ مخصوص گروہ جو ہے، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو صاف رکھے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی عذاب ہے۔ سماعون یہ تاکید ہے ما قبل کا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تفریح بھی ہے کچھ اور احکام کا۔ سماعون للکذب یہ لوگ سنتے آپ کی باتوں کو، للکذب جھوٹ بنانے کے لیے، اکالون للسحت یہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، للسحت سود کے مال کو، حرام مال کو زیادہ کھاتے ہیں۔ فإن جاؤک اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے، فاحکم بینہم بس فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا ان سے اعراض کرے، وإن تعرض عنہم اگر آپ ان سے اعراض کریں گے فلن یضرک شیئا بس ہرگز یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے تو یہ لوگ آپ کو ذرا بر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اگر آپ فیصلہ فرماتے تو فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین یقین اللہ محبت کرتے المقسطین انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ تاکید ہے مضمون سابق کا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کس طرح یہ لوگ فیصلہ کریں گے آپ پر، وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاةُ حال یہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ جس میں اللہ کا حکم ہے رجم، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر یہ لوگ اعراض کرتے اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ نہیں یہ لوگ ایمان رکھنے والے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وجوب عمل بالتوریت در زمانہم ان پر لازم تھا کہ اپنے زمانے میں توریت پر عمل کرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ یقین ہم نے اتارا تھا تورات فِيهَا هُدًى جس کے اندر ہدایت تھی، وَنُورٌ اور روشنی تھی، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ فیصلہ فرماتے تھے اس پر پیغمبر، الَّذِينَ أَسْلَمُوا وہ جو منقاد تھے اللہ کے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے واسطے، ہادو جو یہودی تھے، والربانیون والاحبار فیصلہ فرماتے تھے، والربانیون خدا پرست، والاحبار علماء بما استحفظوا من کتاب اللہ بسبب اس کے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کے کتاب کا، اللہ کے کتاب کا محافظ بنائے گئے تھے کہ اس پر عمل کریں گے، اسی طرح اس کو آگے پلائیں گے، وکانوا علیہ شہداء وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے، اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی پس نہ ڈریے لوگوں سے مجھ ہی سے ڈریے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور پسند نہ کرو میرے آیات کے ساتھ ثمنا قلیلا معمولی قیمت اس دنیا کا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ جس نے فیصلہ نہیں کیا اس کتاب کے مطابق جس کو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الکافرون پس یہ لوگ کافر ہے، مراد اعتقاداً جس نے اللہ کے کتاب کو حاکم اعلیٰ نہیں مانا بلکہ کسی اور کتاب کو حاکم اعلیٰ مانا، اللہ کے کتاب کے حاکمیت کے اعتقاد نہیں رکھا تو یہ شخص کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ہم نے مقرر کیا تھا ان پر اس کتاب میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ نفس کو نفس کے بدلے میں مارا جائے گا، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ کان کو کان کے بدلے میں، ناک کو ناک کے بدلے میں، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ کان کو کان کے بدلے میں، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ دان کو دان کے بدلے میں، وَالْجُرْحَ قِصَاص اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
پس جس شخص نے اس کو معاف کر دیا فہو کفارۃ لہ، پس یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جس نے فیصلہ نہیں کیا بما اس کتاب پر جس کو اللہ نے اتارے، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ دیکھیے پہلے فرمائے کہ کافر ہے، پھر فرمائے ظالم ہے، تو ظالم کا درجہ کافر سے نیچے ہے، تو کیا اللہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا؟ نہیں، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے کتاب کے حاکمیت کا انکار کیا تو یہ شخص کافر ہوا، اور جس نے قصاص کا حکم نافذ نہیں کیا تو یہ لوگ ظالم ہیں، کیونکہ ظلم پھیلاتے ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، وقفینا ہم نے بھیج دیا لگاتار، علی آثارہم ان کے پیچھے، بعیسی ابن مریم عیسیٰ کو جو کہ مریم کا بیٹا تھا، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات کا۔ وآتیناہ الانجیل ہدیۃ، ہم نے ان کو انجیل فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت اور نور تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات کا۔ ہدن، اس میں ہدایت تھی، وموعظہ، نصیحت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ذکر وجوب عمل در انجیل فی زمانے، ان پر لازم تھا کہ اپنے زمانے میں انجیل پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں انجیل پر عمل نہیں کیا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہے کہ فیصلہ کرتے انجیل والے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس کتاب کے مطابق، اس حکم کے مطابق جس کو اللہ نے اتارا تو اس انجیل میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس نے فیصلہ نہیں کیا اس کتاب کے مطابق اس کو اللہ نے اتارا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہ لوگ نافرمان ہیں، کیونکہ جب اللہ کے کتاب کو اپنے عمل میں نہیں لاتا تو یہ سبب ہے فسق و نافرمانی کا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ذکر وجوب بالقرآن علی التابیت، قرآن پر ہمیشہ عمل کرنا لازم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اتارے آپ کے طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ان کتب کا جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتب میں سے، ومہیمنا علیہ، اور ان کتابوں کا محافظ ہے۔ یہ قرآن مجید بتلاتا ہے کہ ماقبل کتب میں کون کون سے احکام میں تحریف ہو چکی ہے، قاضیا علیہ، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس فیصلہ فرمائے ان کے درمیان اس کتاب کے مطابق جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، تابعداری نہ فرمائیے ان کے خواہشات کا، عما جاءک من الحق، کے بعد اس کے کہ آ چکے آپ کے پاس حق۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، لکل جعلنا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، منکم تم میں سے بنایا ہم نے، شرعۃ دستور، ومنہاج واضح راستہ۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک امت والے بناتے، لیکن جبراً اللہ ایسا نہیں فرماتے، کیونکہ تنعیم اور تعذیب کی حکمت باطل ہو جائے گی۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ رب العزت آزماتے ہیں تم کو، فیما آتاکم، اس بارے میں جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس جلدی کرو نیکی کے کاموں میں، الی اللہ مرجعکم جمیعا، بس اللہ تعالیٰ کے طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا سب کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس خبردار فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو ان اعمال پر جس میں تم اختلاف کرتے تھے، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، بما، اس کتاب کے مطابق، انزل اللہ، جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی تابعداری نہ فرمائیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اے میرے سونے بچ کر رہنا ان سے، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کر رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ، تاکہ لوگ آپ کو فتنے میں نہ ڈالے، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تاکہ تم کو نہ ہٹا دے ان بعض احکام سے جس کو اللہ نے آپ کے طرف اتارا ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ پھر گئے فَعَلَمْ پس یقین فرمائیے انما یرید اللہ یقین اللہ چاہتا ہے یصیبہم ببعض ذنوبہم ایصیبہم کہ پہنچا دے ان کو مصیبت ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کے سبب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ یقیناً بہت سارے لوگ لفاسقون البتہ نافرمان ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے شرعتاً دستور و منہاج واضح راستہ۔ تو قرآن مجید یہ ہمارے لیے شریعت ہے اور منہاج ہے، واضح راستہ ہے، واضح راستہ ہے۔ اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے طرف سے کمی و اضافہ کرے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے البلاغ المبین میں ہے کل حقیقت لا یشہد لہ الشرع فہو زندق، ہر وہ حقیقت شریعت جس کی گواہی نہیں دیتی تو وہ زندقت ہے اور کفر ہے۔ اس طرح تفسیر روح المعانی میں ہے کل حقیقت رد الشرع فہو زندق، ہر وہ حقیقت جس کی تردید شریعت کرے تو وہ زندقت اور کفر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ تم یہ جو اذکار کرتے ہو، یہ جو اعمال کرتے ہو، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو وہ کہتے بھائی جان یہ طریقت ہے، طریقت الگ چیز ہوتی ہے اور شریعت الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے طریقت اور شریعت یہ دونوں ایک چیز ہے، جو ان دونوں کو الگ الگ کرتا ہے تو وہ زندقت ہے، پھر یہ سبب بنتا ہے کفر کے طرف، الحاد کے طرف، کیونکہ قرآن مجید امت مسلمہ کے لیے شریعت ہے اور منہاج ہے، واضح راستہ ہے، اسی پر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی طریقت شریعت کے خلاف ہے، متضاد ہے، تو اس کو رد کرنا یہ عین ایمان ہے، اور اس کو فالو کرنا اور اس کو قبول کرنا یہ زندقت ہے، کفر ہے اور الحاد ہے۔ اب حکم الجاہلیت یبغون، آئے یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے، ومن احسن من اللہ، کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے حکماً فیصلے کے اعتبار سے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اب یا سے تحدید ہے علی موالات الکفار، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء و بعض، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں یار و مددگار ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جس نے ان کے ساتھ دوستی کی تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یقین وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتے القوم الظالمین، قوم ظالم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، زجر برائے منافقیت، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض النفاق کی بیماری ہے، یسارعون، یہ لوگ جلدی کرتے فیم ان کے ساتھ دوستی میں، یقولون تاویل المنافقین، اگر ان سے کہا جائے تم کیوں ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، یقولون تو وہ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، اس سے کہ پہنچ جائے گی ہمیں مصیبت۔ فعسى اللہ، پس قریب اللہ یاتی بالفتح کہ لائیں گے غلبہ، او امر من عندی، یا کوئی نئی بات اپنی طرف سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پس ہو جائیں گے یہ لوگ ان پر جو چھپاتے تھے اپنے دلوں میں نادمین، پیشمان۔ ویقول الذین آمنوا، کہتے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ذات پر پکی قسمیں کھائی تھی، انہم لمعکم، یہ قسمیں کھائی تھی،
یقیناً یہ لوگ تمہارے ساتھ ہے۔ حبطت اعمالہم، غارت ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، پس ہو گئے یہ لوگ نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گیا تم میں سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، غمگین نہ ہو جائیے، پس ان قریب لے آئیں گے اللہ ایک قوم، یحبہم، کہ اللہ ان کے ساتھ محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، یہ لوگ بھی اللہ سے محبت فرمائیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، نرمی کرنے والے ہوں گے ایمان والوں پر، عزۃ علی الکافرین، سخت ہوں گے کفار پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا خوف بھی نہیں رکھیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ کشادہ علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، اشارہ اس بات کی طرف تم کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہو، محل ولایت اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ دوستی رکھو۔ انما ولیکم اللہ، یقیناً تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے، ہم راکعون، حال یہ کہ یہ جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کو، اس کے رسول کو دوست رکھا اور ایمان والوں کو دوست رکھا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یقیناً اللہ کی جماعت هم الغالبون، وہی کامیاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، یہاں سے اعلان مقاطعہ ہے مع الیہود، کہ یہود کے ساتھ بائیکاٹ کرو 10 علتوں کی وجہ سے۔ ان علل 10 کے طرف دیکھتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل۔ پہلا وجہ استہزاء باصول الدین، یہ تمہارے اصول کے ساتھ مذاق و استہزاء کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو۔ من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار میں سے، اولیاء، لا تتخذوا اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا، دوسرا امر استہزاء بفروع الدین، یہ لوگ دین کے فروع کا بھی استہزاء کرتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو لوگوں کو نماز کے طرف، اتخذوا ہزوا، یہ لوگ بناتے اس کو مذاق، ولعبا، کھیل، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کہ ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتی۔ قل یا اہل الکتاب، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم معیوب نہیں سمجھتے ہو ہم سے، الا مگر یہ بات، ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ کے ذات پر، وما، اس پر، انزل الینا، جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبل، اور اس کتب پر، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتاری گئی تھی، وان اکثرکم فاسقون، واعتقادنا، اور ہمارے اعتقاد تمہارے بارے میں یہ ہے کہ ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، حل انبئکم، آئے میں تمہیں بتلا دو، بشر من ذالک، اس سے بدترین چیز، مثوبتاً، بے اعتبار بدلے کا، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ کون سی چیز ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجا ہو، وغضب علیہ، جس پر اللہ نے غضب کیا ہو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبدۃ الطاغوت، بنایا اللہ نے ان میں سے القردۃ، بندر، والخنازیر، خنزیر، وعبدۃ الطاغوت، اور عبادت کی انہوں نے شیطان کا، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدتر ہے
بے اعتباری درجے کا، وہ اضل عن سواء السبیل، اور بٹکے ہوئے سیدھی راہ سے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حال یہ کہ یہ لوگ داخل ہو چکے تھے کفر کے ساتھ، ہم قد خرجوا به، حال یہ کہ اسی کفر کے ساتھ نکل چکے ہیں، واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتے ہیں اس نفاق پر جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو آپ ان میں سے، یسارعون فی الاثم والعدوات، جو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، اور حرام مال کے کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت بری ہے وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکا ان کو الربانیون اللہ والوں نے، والاحبار علماء نے، عن قولهم الاسم، ان کے گناہ کے باتوں سے، واکلهم السحت، اور حرام خوری سے، لبئس ما كانوا يصنعون، بہت بری ہے وہ چیزیں كانوا يصنعون جو یہ لوگ کرتے تھے، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، لولا کا مدخول جب ماضی ہو تو وہاں پر توبیخ مراد ہوتا ہے، اور لولا کا مدخول جب مضارع ہو تو وہاں پر تحزیز بالفعل مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر ینہاہم، لولا کا مدخول مضارع ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے علماء امت اور اے رب والو، لوگوں کو غلط کاموں سے روکو۔ اسی وجہ سے تفسیر مدارک میں ہے ھذا ذم للعلماء، یہ علماء کی بہت بڑی مذمت ہے کہ ایک آدمی عالم ہو کر پھر حق مسئلہ بیان نہیں کرتا، یہ اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں توبیخ ہے ان علماء کے لیے جو حق مسئلہ بیان نہیں کرتے بلکہ حق مسئلہ چھپاتے ہیں۔ اسی طرح تفسیری خطیب شربینی میں ہے وَكُلُّ عَالِمٍ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيُجَالِسُ أَهْلَ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، جو عالم امر بالمعروف نہیں کرتا اور اہل ظلم اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس آیت کے وعید میں بھی داخل ہے۔ اللہ علماء کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، عدم موالات کی ایک اور وجہ، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو کیونکہ یہ رب کے گستاخ ہے۔ وقالت اليہود، یہودی نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، غلت ایدیہم، بندھے ہوئے ان کے ہاتھ، وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت کی گئی ان پر بسبب ان باتوں کے جو انہوں نے کہی ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ زیادہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں میں، ما وہ کتاب انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی میرے رب کی، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی، وکفرن کفر کو، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان العداوت دشمنی، والبغضاء بغض، الی یوم القیامہ قیامت تک، کلما اوقدوا نارا، جب بھی انہوں نے آگ بڑکائی، اطفأها اللہ للحرب، جنگ کے لیے، اطفأ اللہ اللہ نے اس کو بجھا دیا ہے، ویسعون فی الارض فسادا، یہ لوگ زمین میں فساد بچاتے ہیں، فساد کی کوشش کرتے ہیں، واللہ لا یحب المفسدین، اللہ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو، ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر کتاب والے ایمان لے آتے، واتقوا، اپنے آپ کو بچاتے شرک سے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور بضرور ہم دور کرتے ان سے ان کے گناہوں کو، ولادخلناہم جنات النعیم، البتہ ضرور ان کو داخل کرتے نعمت والی باغات میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے اپنے زمانے میں، وما اس کا انزل الیہم من ربہم جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، لاکلوا من فوقہم، البتہ ضرور کھا لیتے یہ لوگ اپنے اوپر سے بارشوں کی صورت میں، ومن تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے، مختلف نباتات کی صورت میں، منہم امۃ مقتصدہ،
ان میں سے ایک جماعت ہے مقتصدہ معتدل جماعت، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اکثر ان میں سے ساء ما بہت برے ما یعملون جی یہ لوگ عمل کرتے ہیں بہت برے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا سے حصہ ثانی شروع ہے، حصہ ثانی اس میں پہلا باب آیت نمبر 86 تک ہے، اس میں رد ہے شرک اعتقادی پر مع اموری مہمہ، یعنی مسائل خمسہ کے ساتھ۔ پہلا امر بابلاغ الدین، امر بابلاغ الدین کہ دین پہنچاؤ لوگوں کو۔ یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دے ما وہ انزل الیک جو آپ کی طرف اتارے گیا من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر بالفرض آپ نے اس طرح نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے پیغام رسالت نہیں پہنچایا، ما بلغت رسالتہ، واللہ یعصمک من الناس اللہ کو بچائیں گے من الناس لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین یا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم کافر کو۔ آپ کو بچائیں گے یعنی آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ قل یا اہل الکتاب قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لستم علی شیء نہیں ہو تم کسی دین پر، حتی تقیموا التوراۃ یہاں تک کہ قائم کرو تم تورات کے احکام کو، والانجیل انجیل کے احکام کو، وما انزل الیکم اور اس کتاب کو جو اتارا گیا ہے تمہارے طرف، من ربکم تمہارے رب کے طرف سے، ولیزیدن کثیرا منہم البتہ زیادہ کرتے بہت سارے لوگوں میں وہ کتاب جو آپ کی طرف اتارا گیا، تو غیانہ و کفرا سرکشی و کفر کو، فلا تأس علی القوم الکافرین بس آپ غمگین نہ ہو جائیے قوم کافر پر، ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لا چکے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی، والصابئون وہ لوگ جو بھی دین ہے، والنصارى وہ لوگ جو نصارہ ہے، من آمن باللہ جو ایمان لے اللہ پر آخرت کے دن پر اور عمل کرے نیک ان فرقوں میں سے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر ڈر ہوگا آئندہ زمانے میں نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا سے مراد ایمان باللسان مراد ہے، والذین ہادوا والصابئون والنصارى اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہودیت کے لقب میں نجات نہیں ہے، نصرانیت کے لقب میں نجات نہیں ہے، نجات ملے گا کہ تم قرآن و سنت کو فالو کرو، دل سے ایمان لے آؤ۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تحقیق ہم نے مضبوط عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا ہم نے بھیجے تھے ان کے طرف رسلا کئی پیغمبر، کلما جاءہم رسول جب بھی آتا ان کے پاس رسول، بما ان مسائل کے ساتھ، لا تہوی انفسہم جو ان کے جی نہیں چاہتے تھے، فریقا کذبوا فریقا یقتلون ایک جماعت کی انہوں نے تکذیب کی، وفریقا یقتلون ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر ڈالا، وحسبوا انہوں نے گمان یہ کیا تھا اللہ تکون فتنۃ کہ انبیاء کا قتل اور تکذیب فتنہ نہیں ہوگا، عذاب کا سبب نہیں ہوگا، فعموا وہ اندھے ہو گئے، وصموا بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے مہربانی فرمائی ان پر، ثم عموا وصموا پھر اندھے بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت سارے لوگ ان میں سے، ما قبل انبیاء کو بھی نہیں مانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انکار کیا، واللہ بصیر بما یعملون اللہ دیکھنے والے ان اعمال پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا تحقیق کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا، ان اللہ والمسیح ابن مریم یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعقوبیہ کی تردید ہے جو حلول کے قائل تھے، وقال المسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی، ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ یقیناً جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تحقیق اللہ نے اس پر جنت حرام کیا ہے، ومأواہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا تحقیق کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ تیسروں کا تیسرا ہے، رد ہے نستوریہ پر جو تثلیث کے قائل تھے، وما من الہ الا الہ واحد نہیں یہ کوئی معبود ہو مگر صرف ایک ہی ہے، علم ینتہوا اگر یہ لوگ تثلیث کے عقیدے سے باز نہیں آئے، اما یقولون ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں، لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم ضرور بضرور پہنچتا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک، افلا یتوبون الی اللہ آئی لوگ اللہ کے طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، ویستغفرون
بخشش کیوں نہیں طلب کرتے اللہ سے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کا بیٹا تھا، الا رسول مگر رسول تھے اللہ کے، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے تھے، لہذا وہ الہ نہیں ہے۔ ام صدیق، اس کی ماں صدیقہ سچ کہنے والی تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھایا کرتے تھے، اور جو کھانے کی طرف محتاج وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لهم الآیات، کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے سامنے دلائل، ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، کس طرح الٹے جا رہے ہیں یہ لوگ، کس طرح الٹے جا رہے ہیں یہ لوگ، یؤفکون، کس طرح انہیں پیر دیا جاتا ہے توحید کے دلائل سے۔ قل اتعبدون، مسائل خمسہ، نفی شرک فی التصرف، قل کے دیجئے میرے پیغمبر، اتعبدون ہے تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے ضرا نقصان پہنچانے کا، ولا نفع اور نہ فائدہ پہنچانے کا، واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ قل کے دیجئے میرے پیغمبر، یا اہل الکتاب، کتاب والو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نہ حق غلو نہ کرو اپنے دین میں، اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلو کی دو قسمیں، ایک ہے غلو محمود، دوسرا ہے غلو مذموم۔ غلو مذموم یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، یہ ہے غلو مذموم، اور غلو محمود یہ ہے ان یجتہد فی تحصیل حججہ کما یفعل اہل التوحید، کہ توحید کے دلائل میں غلو کرے، ڈھونڈے اللہ کے توحید کے دلائل کو، تو یہ غلو محمود ہے۔ غلو مذموم یہ ہے کہ آدمی حرام کا پیچھا کرے، باطل کی تابعداری کرے، یہ ہے غلو مذموم۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، تابعداری نہ کرو اس قوم کے خواہشات کا جو تحقیق گمراہ ہو چکی ہے اس سے پہلے، اور گمراہ کیا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کے زبان پر، عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پر جو کہ مریم کے بیٹے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ وہ سبب اس کے کہ وہ نافرمان تھے اور تھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو اس برے کام سے جس کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری تھی وہ چیزیں یا بہت برا تھا وہ جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، دیکھیں گے آپ بہت سارے لوگوں کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، جو دوستی کرتے ان لوگوں کے ساتھ جن نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجے ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ، کیونکہ اللہ نے ان پر غصہ کیا ہے، وفی العذاب هم خالدون، عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، ولو كانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر، وما انزل الیہ، ان احکام پر جو ان کی طرف اتاری گئی تھی، متخذوهم اولیاء، یہ لوگ ان کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیر منهم فاسقون، لیکن زیادہ ان میں سے نافرمان ہے، لتجدن اشد الناس، محسوس کریں گے آپ لوگوں میں سے زیادہ سخت عداوت بے اعتبار دشمنی کے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ یہود ہے اور وہ لوگ جو مشرک ہے، ولتجدن اقربهم، ضرور آپ پائیں گے زیادہ قریب ان میں سے بے اعتبار دوستی کے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اننا نصارا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ذالک بان منهم قسیسین ورہبانا، اس وجہ سے کہ بعض ان میں سے علم کے طلبگار ہیں، ورہبانا، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، علامہ نصفی فرماتے ہیں حق کی معرفت کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی البکاء علی الجفا، کہ آدمی کو جب پتہ چلے کہ میں تو غلطی پر تھا تو اس وقت وہ رونے لگے، جیسا کہ اس آیت میں ہے
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب حق مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر ڈرتے ہیں۔ دوسری بات الرضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی راضی ہو۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تیسری نشانی الدعاء علی العطاء، جو کچھ اللہ نے ان کو دی ہے اس پر دعا کرے، جیسا کہ اس آیت میں فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں لکھ دے مع الشاہدین، گواہی کرنے والوں میں سے جو آپ کی توحید کی اقرار کرتے ہیں۔ اذا سمعوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، وہ جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، تری اعینہم، دیکھیں گے آپ ان کے آنکھوں کو، تفیض من الدمع، جس سے آنسو جاری ہوں گے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچانا۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ربنا، ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمیں مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ وما لنا، جو آپ کی توحید کی گواہی دے، وما لنا، کیا ہوا ہے ہمیں، ہمارے لیے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اس پر جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ایدخلنا ربنا، کہ داخل فرمائیں گے ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ، فاصابهم اللہ بما قالوا، بس اللہ انہیں پہنچائیں گے بسبب اس کے جو ان نے کہا تھا، اس کا بدلہ دیں گے۔ کیا بدلہ؟ باغات کا، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوئی اس کے نیچے سے نہر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے پھر دوسرا باب ہے، اور اس کے اندر رد ہے شرک فعلی کا۔